مكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین. صدق اللہ مولانا. علماء ذی وقار، شناخنان شیریں لسان، معزز سادات اکرام اور حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیار سید امجد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی بخش فرمائے، سب اونچا کہیں آمین. بڑے خوش خلق انسان تھے، بڑی محبتوں والے اور ہر کسی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ. میرے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی، بہت پیار تھا. تو آپ اندازہ کریں، میں بھی صبح منڈی بہاؤالدین کا سفر تھا طے شدہ، شاہ صاحب سے میں نے عرض کیا ابھی پھر چک اختیار جانا ہے، وہاں ایک ختم پاک ہے، پھر ایک شادی ہے وہ بھی اٹینڈ کرنی ہے، سارے پھر معاملات اسی طرح ہے، اور آج رات شب برات بھی ہے، اس کے سفر الگ ہے. تو ایک دو نقطہ آپ کی نظر کرنا ہے اور بالخصوص شاہ صاحب کی نظر کرنا ہے. یقیناً میرا ایمان ہے کہ ان کی روح یہ ذکر خیر ضرور سن رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو رب کائنات نے مغفرت کے لیے خود دعوت دی ہے. گھر والوں نے، شاہ صاحب کے بیٹے ہیں یا دیگر مسجد میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہوگی کہ دعائے مغفرت کے لیے آپ سب آئے. آج کا چونکہ عنوان ہی دعائے مغفرت ہے اور رات بھی مغفرت کی ہے، رات بھی مغفرت کی ہے اور بخشش کی رات. تو گھر والوں نے دعوت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے والد صاحب کا ختم ہے، میرے چچا جی کا ختم ہے، آپ دعائے مغفرت کے لیے تشریف لائیے گا، آئیے گا، آ جانا، یہی ورڈنگ ہے نا. لیکن رب ذوالجلال نے یوں نہیں فرمایا کہ آ جائیے گا، تشریف لائیے گا. یہ عارضی دعوت ہے. جب شاہ صاحب پر وقت نہیں آیا تھا، انہوں نے ہمیں دعائے مغفرت کی دعوت بولیے نہیں دی تھی، ہمیں نہیں بلایا تھا. آج وقت ہے تو دعوت مغفرت ہو گئی. پتہ چلا یہ وقتی اور عارضی دعوت ہے جب گھر والوں کی طرف سے. اس کی اصلی اور حقیقی دعوت خود رب ذوالجلال کی طرف سے. اور ایویڈنس میں نے دینا ہے، حوالہ میں نے دینا ہے، پریشان آپ نے نہیں ہونا. اس کا اصل اور حقیقی دائی ربکم، اپنے رب سے بخشش لینے کے لیے ذرا دوڑ کے آؤ. کیسے آؤ بولیے؟ گھر والوں نے کہا تھا تشریف لانا، آئیے گا، آ جانا. انہوں نے نہیں کہا تھا دوڑ کے آنا. بے شک. لیکن جب رب آواز دیتا ہے بندوں کو بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، تو نہیں فرماتا کہ سوچ سوچ کے آنا، سلو اینڈ اسٹڈی آنا، آہستہ آنا. نہیں، فرمایا بس سارے یہ سارے سرعت رفتاری. آپ نے ایک لفظ سنا ہے اردو میں، اور عرب میں جائیں، حرمین شریفین کا اگر سفر کریں، میں تو چند دن پہلے وہیں تھا، تو وہاں جائیں تو پھر وہاں آتا ہے کہ سرا سرا یا شیخ سرا، یعنی جلدی چلو، آگے بڑھو. اس سے ہے بس سارے الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے بخشش لینے کے لیے سوچ سوچ کے نہ آنا. اللہ فرماتا ہے ذرا دوڑ کے آنا، جلدی کرو، بھاگ پڑو، دوڑو. حالانکہ دین ان بیلنسمنٹ کا نام ہے، اعتدال پسندی کا نام. دین میں میانہ روی ہے. دین کسی کام کے لیے بندوں کو نہیں دوڑاتا. آپ دیکھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو کیا حکم ہے؟ جلدی جلدی کرو. اللہ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے
اور یہ ٹھہر ٹھہر کے صرف قاری صاحب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر لفظ پہ رکو، اس کی شرح پہ رکو۔ افلا یتفکرون افلا یتدبرون، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے۔ قرآن فرمایا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اب جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا جلدی جلدی قیام رکوع کرنے کا حکم ہے؟ بولیے۔ اور میں سلو اینڈ اسٹڈی، جج صاحب بیٹھ گئے ہیں، جرم کی بات ہو، ایک جرم کی، تو کان بھی نہیں وہ ہلاتے ہیں اور موبائل کی طرف توجہ بھی نہیں رہتی، اور جس نے ساری زندگی کے گناہوں کو بخشنا ہے اس کے سامنے مجرم کھڑا ہے، تو فرمایا تجھے کیسے موبائل یاد رہ گیا، تجھے کیسے یاد رہ گیا؟ نماز کے اندر بھی تیرا دھیان اور خیال مال کی طرف، دولت کی طرف، کمائی کی طرف، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف، حساب کی طرف۔ تو فرمایا قیام میں یوں مجرم کی طرح کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع کی شکل میں تھوڑا جھکو تاکہ تمہیں جھکنے کی عادت پڑے کہ میں نے کسی کے حضور جھکنا ہے۔ پھر کھڑے ہو کے سجدے میں یوں گرو جیسے کوئی کسی کے قدموں میں گر کے اسے منا لے۔ بس گرو تو صحیح، دیکھو وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں ہے۔ ساری کائنات کے سجدے ایک طرف، ساری زندگی کے سجدے ایک طرف، اکاؤنٹیبلٹی میں، متناہی میں، گنتی میں، حساب میں، زندگی کے سارے سجدے ایک طرف ہوں، اور کربلا کے شاہ سوار کا سجدہ ایک طرف ہے۔ تم دین میں سجدے کرتے ہو، وہ دین کو بچانے کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دوستان ذیت شام، تو فرمایا کہ یوں سجدے کرو، ٹھہراؤ ہو، نماز میں بھی ٹھہراؤ ہے، ہر کام میں ٹھہراؤ ہے۔ بڑی توجہ، ایک خاص نقطہ آج آپ کی نظر کرنا ہے۔ تو ہر کام میں ٹھہراؤ ہے، کاروبار کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، لین دین کرو تو دین کہتا ہے لخت پٹ کرو، ایسے ہی اندھے انداز سے کوئی کام نہ کرو۔ زمین پہ چلو تو آداب قرآن پاک میں سکھائے، ہونن، شگفتگی سے، آہستگی سے، چلنے میں بھی نگاہ نیچی کر کے، سلو اینڈ اسٹڈی چلو، دیکھ دیکھ کے چلو۔ حشرات، چیونٹیاں، چھوٹے چھوٹے جانور تمہارے پیروں کے نیچے آ کے حشرات مسلے نہ جائیں۔ تو ہر کام میں، وہ جو آپ نے بچپن میں کچھوا اور وہ خرگوش کی کہانی پڑھی تھی، تو کون جیتا تھا؟ کچھوا جیتا تھا نا، جو سلو اینڈ اسٹڈی چلا، آہستہ چلا، وہ جیتا تھا۔ تو دین اعتدال سکھاتا ہے ہر کام۔ اب جن کاموں کے لیے رب نے نہیں دوڑایا، ان کاموں کے لیے ہماری دوڑ لگی ہوئی۔ صبح سویرے بندہ جلدی جلدی نہاتا ہے، ناشتہ 2 لقمے اندر ڈالے، بھاگ پڑا، گاڑی نکالی، بھاگ پڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بھئی 5 مرلے کے پلاٹ کا فیصلہ تھا، فیصلے کی تاریخ تھی، جج صاحب بیٹھ گئے ہیں، 8 بجے پہنچنا تھا، میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ تھانے میں انسان بھاگتا ہے کہ بھئی دوسری پارٹی پہنچ گئی ہے، میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ انسان اسکول گوئنگ، بچے کو چھوڑنے کے لیے جانا ہے، لیٹ ہو گئے ہیں، انگوٹھا لگانا ہے، میری جاب کا مسئلہ ہے، بندے کی دوڑ لگی، دکان کھولنی ہے، گاہکوں کی لائن لگی، لوگ آ گئے ہیں، میں پیچھے رہ گیا، بھاگ پڑا، سارا بازار کھل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ انسان کی ساری دوڑ نفس کی خواہشات کے پیچھے، مال کے پیچھے، ہرس کے پیچھے، تما کے پیچھے، لالچ کے پیچھے، دھوکے کی زندگی کے پیچھے، نفس امارہ کی گندگیوں کے پیچھے، مادیت کے پیچھے۔ سارا دن انسان چاہتا ہے میری دنیا سنور جائے، میرا گھر بن جائے، میری کوٹھی بن جائے، میرے مربع بن جائے، میرے پلاٹ بن جائے۔ اولاد کو ڈینگیاں لگاتا ہے، جان کو خطرے میں ڈلواتا ہے، تاکہ مال، دولت، ہرس، تما کا وہ زندگی عبور حاصل کر جائے۔ ہے کسی کو فکر کہ میں نے آخرت میں کسی کے حضور پیش بھی ہونا ہے، میں نے کسی کے حضور حساب بھی دینا ہے۔ آج کی رات حساب کی رات ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی رات ہے۔ آج کی رات جرموں کے ساتھ کسی کو سامنے کھڑا کرنے کی رات ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں
نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے مصطفیٰ بے حال ہو جاتے تھے، حضور کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی، اور اس رات حضور روتے رہتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شب برات یعنی اس رات کو حضور کی میرے ہاں باری تھی، میرے گھر تھے، میں آدھی رات کو دیکھتی ہوں مصطفیٰ بستر پر نہیں ملے، میں پریشان ہو گئی، میں لجپال نبی کو تلاش کرتی کرتی پیچھے گئی تو دیکھا حضور بقیع شریف کے قبرستان میں بیٹھ کے رو رہے، جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا کہ آپ رب کے محبوب نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں، why not، میں محبوب ہوں۔ تو آقا پھر رونا کیسا؟ فرمایا نہ بیٹی فاطمہ کے لیے رو رہا ہوں، نہ شہزادے حسنین کے لیے رو رہا ہوں، مجھے امت کا غم سونے نہیں دیتا، امت کی فکر میں رو رہا ہوں۔ یا رب اغفر لی امتی، مولا میری امت کی بخش فرما، یا رب حق لی امتی، میری امت میرے حوالے کر، میری امت کی بخش فرما، مجھے امت کی بخشش کی فکر سونے نہیں دیتی۔ قربان جائیں، ہے کوئی شخص ایسا جس سے آفر آ جائے کہ تیری کرسی وزیر اعظم کے ساتھ بچھا دی گئی، وہاں تو نے بیٹھنا ہے، وہ سگے بھائی کو بھی بیٹھنے دے گا؟ دوڑ کے کہے گا بھی میری آنر ہے، میرے لیے بچھائی گئی، میں دوڑ کے بیٹھوں گا؟ محشر کے دن رب کہے گا حبیب آج ساری کائنات کو محبوب کا ڈیزگنیشن دکھانے کا وقت ہے، منصب مصطفیٰ دکھانے کا وقت ہے، سر محشر مصطفیٰ کراس کرتے ہوئے پہنچیں گے، رب کہے گا حبیب آج عرش کے اوپر آ جا، دو کرسیاں لگ گئیں، بائیں خدا کی دائیں مصطفیٰ کی، نتھی کر کے جوڑ کے رب نے کرسیاں لگا دی، فرمایا حبیب اجلس یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تفضل یا محبوب، میرے حبیب میرے ساتھ بیٹھ جا، میرے ساتھ بیٹھ۔ اللہ اپنی شان قدرت کے ساتھ شاہ صاحب بیٹھا ہوگا اور رب کہے گا محبوب میرے ساتھ بیٹھو، 1.25 لاکھ نبی قطار میں لگ کے مصطفیٰ کی عظمت دیکھیں گے، عاشق نبی کے نام کے نعرے لگائیں گے، دیکھیں گے کیسے شان خدا عرش کے اوپر مصطفیٰ کو عطا فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب بیٹھیے، حضور عرض کرتے ہیں مولا، کرسی کے پیچھے کھڑے ہو گئے آقا، آقا فرماتے ہیں بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں عرش کے اوپر لگی کرسی محمود پر بھی نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ کہے گا بیٹھو، میں دست بست عرض کر دوں گا مولا تو نے میری کرسی اپنی کرسی کے ساتھ ان ریلیونٹ کر کے بچھا کے لگا کے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا، اور میں نے تیرے برابر نہ بیٹھ کے تیرے ادب کا حق ادا کر دیا۔ تو محبت کا حق ادا کرتا جا، میں تیرے ادب کا حق ادا کرتا جاؤں۔ یہ بات کہہ کے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، یہ بات کہہ کے حضور نے صحابہ کو اشارہ فرمایا میرے قریب ہو جا۔ صحابہ قریب آئے، کان قریب کر لیے، شہد کی مکھیوں کی طرح جڑ گئے مصطفیٰ کے قریب۔ حضور نے فرمایا اصل راز بتاؤں کہ میں کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ اللہ کی شجاع شان تو یہی بنتا ہے کہ مولا تو نے محبت کا حق ادا کر دیا، میں نے تیرے ادب کا حق ادا کر دیا، میں نہیں بیٹھوں گا۔ جب ریفیوزل دیا، انکار کیا، نہ بیٹھے مصطفیٰ، تو صحابہ کو بلا کے فرمایا غلاموں اصل بات بتاؤں کہ میں کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ اصل راز یہ ہے کہ مجھے امت کا غم بیٹھنے نہیں دے گا۔ کرسی محمود پہ اللہ کے ساتھ بھی، اس کرسی پر بھی مجھے امت کا غم چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، اور عرش سب سے اونچا ہوگا، میں کھڑا ہو کے 4 چفیرے نظر دوڑا کے دیکھوں گا میرا کوئی امتی جنت سے باہر تو نہیں رہ گیا۔ مجھے امت کا غم بیٹھنے نہیں دے گا، مجھے امت کی فکر بیٹھنے نہیں دے گا۔ یہ وہ راز تھا کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ نسل کے بچے جنہیں قرآن کل کوثر کا ٹینکر عطا فرمائے، حسین نے وہ علی اکبر محمد کی امت کے لیے وارا ہے، وہ علی اصغر قربان کیا ہے مصطفیٰ کی امت کو بچانے کے لیے۔ دین قربانی مانگتا ہے، اس لیے دوستان ذی احتشام فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی طرف اسے بخشش لینے کے لیے، اسے بخش۔ تو ہماری دوڑ ساری مال کے لیے، دولت کے لیے، کمائی کے لیے، دنیا داری کے لیے۔ تو پروردگار جب ہر کام میں تو نے نہیں دوڑایا، حتیٰ کہ اب وضو خانے وضو کر چکے ہوں اور ادھر امام سب رکوع چلے جائیں، اکثر رکعت بچانے کے لیے ہم کیا کرتے؟ بولے
دین نے منع کیا ہے۔ امام اعظم نے کوفہ میں فتویٰ دیا، امام مالک نے مدینہ پاک دیا، امام شافعی نے مصر میں دیا، امام احمد بن حنبل نے بغداد میں دیا۔ فقہ کے چاروں امام اس مسئلے پر متفق ہیں کہ مسجد میں کسی کو دوڑنے کی اجازت نہیں، رکعت جاتی ہے جائے، سلو اینڈ اسٹڈی نماز کے ساتھ آ کے ملو، آپ وضو خانے سے دوڑ کر نہیں مل سکتے۔ تو دین تو نماز جیسے عمل میں بھی نہیں دوڑا رہا۔ پروردگار ہیو یو اینی پریکٹس، کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس کے لیے تو نے دوڑایا ہو؟ آواز آئی ہاں، دیر از اونلی ون پریکٹس، وہ ایک عمل ہے جس کے لیے میں نے دوڑایا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ جب بخشش کی کانوں میں آواز پڑ جائے تو پھر کارڈ کا انتظار بھی نہ کرنا، پھر دعوت کا انتظار بھی نہ کرنا، مجھے کسی نے کہا نہیں اس کا انتظار نہ کرنا۔ فرمایا دوڑ پڑا کرو، سوچ سوچ کے نہیں، بغیر سوچے بھاگ پڑا کرو اور آ جایا کرو تاکہ رب تمہاری بخش فرما دے۔ مغفرت کے لیے دوڑایا ہے۔ تو جس رات کا نام ہی مغفرت کی رات ہو، لیلۃ التوبہ ہو، شب برات، آزادی کی رات ہو، تو آج رات اس نے دوڑایا ہے بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے۔ اب پہلا نقطہ سننے، یہ ساری تمہیدی گفتگو تھی، پہلا نقطہ آ گیا ہے جس نقطے کو میں آگے کیری آن کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا کیوں دوڑایا مولا جب کسی کام کے لیے تو نے نہیں دوڑایا؟ تو مغفرت کے لیے کیوں دوڑایا؟ اس کے لیے بھی تو فرماتا بھی آ جانا، آہستہ آ جانا، کوئی بات نہیں، بخش دیں گے۔ پہلا نقطہ مولا کیوں دوڑایا؟ فرمایا اس لیے کہ تجھے تو بخشش لینے کی اتنی فکر نہیں ہوگی جتنی مجھے بخشش عطا کرنے کی جلدی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو جلدی بخشا جائے، اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا قبر میں نہ آئے، کیونکہ عذاب القبر حق، بخاری شریف کی حدیث ہے، قبر کا عذاب حق ہے، گناہ گار کے لیے بجے گی، یوں بجے گی اور پیس کے رکھ دے گی۔ اور علاقے کے جانور کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ رات کو باندھے تھے، صبح قلعے اکھڑے ہوئے ہیں، رسے کٹے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، کیوں؟ وہ جانور بھی اس کے عذاب کی آواز سنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ قبر کی مٹی یوں تیرے لیے بجے، میں چاہتا ہوں کہ قبر کی مٹی بھی تیرا حیا کرے، اور حیا اسی صورت میں ہے کہ تو بخشا ہوا اترے، تو مغفرت کی حالت میں اترے۔ اللہ بخشنا چاہتا ہے جلدی، کیوں؟ فرمایا تجھے تو زندگی کا پتہ نہیں سانسیں کتنی رہ گئیں، لیکن مجھے تو پتہ ہے نا کہ برف کے قطروں کی طرح تیری سانسیں پگھلتی جا رہی ہیں۔ زندگی کی سانسوں کی مثال پگھلنے والی برف کی، برف بیچنے والے کو بڑی جلدی ہے کہ یہ اگر نہ بکی تو ضائع ہو جائے گی، اور برف سے گرے ہوئے قطرے کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتے، اسی طرح گزری ہوئی سانسیں وہ لیے کبھی۔ اس لیے کہا فکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، اللہ نے یہ سانسیں عطا کی ہیں، اس کا تشکر ادا کرو۔ یہ پہلا نقطہ تھا وسارعوا کا۔ دوسرا نقطہ سن لیں، وقت کی قلت ہے اس لیے میں شارٹ کٹ وے میں دو نقطے آپ کی نظر کرنے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سارعوا یہ بخشش کا کلائمیکس ہے، یہ منتہا کمال ہے، یہ بخشش کا اینڈ ہے۔ اینڈ پہ فرمایا دوڑ کے آؤ۔ دو سٹیپس اس کے نیچے ہیں۔ یہ ممبر ہوتا ہے نا مسجد میں جمعے کے لیے، تو 3 سٹیپ ہوتے ہیں اس کے، 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ یہ آخری سیڑھی ہے وہ سارعوا ہے۔ پہلی 2 سیڑھیاں بڑی توجہ رکھنی، پہلی 2 سیڑھیاں، پہلا سٹیپ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے بخشش کے لیے، چونکہ عنوان مغفرت ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور متفق علیہ حدیث کا درجہ احادیث میں سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے، تواتر، مرسل، مشہور، ساری حدیث کی قسمیں نیچے۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم دونوں میں اکٹھی آ جائے ایک حدیث، اس کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کہ جب میرا بندہ مجھ سے بخشش لینے کے لیے میری طرف ایک قدم چل گیا ہوتا ہے، اب بتائیں
ایک قدم میں دوڑ ثابت ہو جاتی؟ ابھی دوڑ والا معاملہ آگے ہے، وہ تیسرا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ ایک قدم آتا ہے کیا مانگنے کے لیے؟ بخشش، مغفرت۔ آج ایمانداری سے بتائیں کس لیے آئے ہیں ہم؟ دو آنے کے ہمارے یہ معاملے ہیں۔ پہلا یہ کہ مولا ہمیں بخش دے، اور بخشش والے ہاتھ اٹھے کی لاج رکھتے ہوئے سید امجد شاہ صاحب کو بخش دے۔ یہ دو وجوہات آنے کی، ہم بھی بخشے جائیں، وہ بھی بخشے جائیں۔ تو جب آئے ہی بخشش کے لیے تو مولا ہم تو کتنے قدم اٹھا کے آئے، کوئی سمبڑیال سے، کوئی کوٹھہ چشتیاں سے، کوئی لاہور سے، کوئی گجرانوالہ سے، کوئی کہیں سے۔ میرے مولا تیرا اناؤنس کیا ہے، اعلان کیا ہے؟ فرمایا کہ میری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے بخشش لینے کے لیے ایک قدم اٹھ کے آئے، اونلی ون سٹیپ، اللہ فرماتا ہے میں نے عطا میں تیرے ایکول نہیں ہونا، تیرے برابر نہیں ہونا کہ تو ایک قدم آیا تو میں بھی ایک قدم آؤں، نہیں۔ فرماتا ہے جب میرا بندہ بخشش لینے کے لیے میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم میں 70 قدم آگے چل کے تجھے بخشنے کے لیے کیونکہ بندہ بندوں کو جزا دیتا ہے تو پیمانہ عدل پر دیتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ حساب کر کے گن چن کے دیتا ہے۔ شاہ صاحب جب بندہ مزدور لاتا ہے اڈے سے 1200 کا تو دہاڑی پوری ہوتی ہے، شام کو کبھی ان گنت جیب سے نکال کے دے دیے؟ مٹھی بھری سارے دے دی، کبھی 2400 دے دیے؟ گنتا ہے، تھوک لگاتا ہے، گنتا ہے، کاؤنٹ کرتا ہے، ایک زائد تو نہیں ہو گیا، بار بار کاؤنٹ کرتا ہے۔ بندہ بندوں کو مزدوری جزا پیمانہ عدل پر اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ گن چن کے حساب کر کے دیتا ہے، رب بندوں کو پیمانہ عدل پر نہیں، پیمانہ فضل پر دیتا ہے، انکاؤنٹیبل دیتا ہے، ان لمیٹڈ دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے تو ایک قدم آیا اور میں بخشنے کے لیے 70 قدم۔ تیرا قدم تیری حیثیت کے مطابق ہے، میرا قدم میری شان کے مطابق ہے، اور میں نے عطا میں تیرے ایکول، تیرے برابر نہیں ہونا۔ بڑی توجہ رکھیے، اس ایکویلٹی میں ایک بڑا نقطہ تھا، وہ دوسرا نقطہ ہے میں آپ کی نظر کروں گا کہ ایک قدم آیا، رب 70 قدم آیا۔ یہ کس لیے چلے؟ بخشش کے لیے۔ دوسرا سٹیپ اگلی حدیث میں آتا ہے، اور یہ بھی صحیح ستہ کی معتبر حدیث۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے بخشش لینے کے لیے میری طرف چل کے آتا ہے، ابھی دوڑنے کا ذکر، وہ تیسرا سٹیپ ہے، ابھی درمیانے سٹیپ کی ان بٹوین کی بات ہو رہی۔ جب میرا بندہ مجھ سے بخشش لینے کے لیے میری طرف چل پڑا، چل کے آیا، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں بخشنے کے لیے اس کی طرف دوڑ کے آیا۔ وہ کیسے دوڑتا ہے وہ جانے، اس کی شان جانے، اس کی شان قدرت ہے، وہ کیسے کرتا ہے۔ بے شک۔ لیکن دوڑ یہاں تک سمجھائی، ابھی بندہ نہیں دوڑا۔ بندہ ایک قدم آیا، رب 70۔ بندہ چل کے آیا، بولو رب دوڑ کے آیا، عطا کرنے کے لیے دوڑ کے آیا۔ بے شک۔ اب تیسرا سٹیپ ہے جو آیت میں نے تلاوت کی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے ذرا چشمے زدن میں سوچ، تو ایک آیا میں 70 آیا، تو چل کے آیا میں دوڑ کے آیا، سوچ تو صحیح کہ اب میں نے عطا کے لیے پیمانہ توڑ نہیں دیا کہ جب تو چل کے آیا تو میں تب دوڑا تھا، اور جب تو دوڑ کے آئے گا تو پھر میرے آنے کا عالم ہے۔ کرائیٹیریا ہے، پیمانہ کوئی کہ کوئی ماپ سکے کہ اب وہ اس کی عطا کا عالم کیا ہے، اب وہ کیسے آئے گا؟ وہ تو ہم چلے تھے تو دوڑ پڑا تھا بخشش کے لیے، عطا کے لیے، دینے کے لیے۔ شاہ صاحب عدالت میں روز کیس آتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ مجرم کبھی مدعی کے دروازے پر ہی نہ آئے معافی مانگنے، اور مدعی روز مجرم کے دروازے پر کھڑا ہو، یار باہر نکل تینوں معاف کرنا آیا، بھئی نکلتا نہیں ہو چھیتی کر، میں تینوں معاف کرنا آیا، دوڑ کے باہر آ، میں تینوں معاف کرنا آیا، میں روز تیرے دروازے تے ہونا۔
ایڈا نیرا ہے کوئی دنیا سے؟ اللہ فرماتا ہے پھر بتاؤ میری رحمت کو کوئی حساب میں لے سکتا ہے؟ میرے فضل اور کرم کو کوئی لے سکتا ہے؟ میں تو وہ کریم رب ہوں، اگر کتا میرے محبوب بندوں اور ولیوں کی صحبت سے وفاداری کے ساتھ خالی بیٹھا رہے، کچھ اور نہ کرے، بس بیٹھ جائے آ کے ان کی ساتھ وفاداری کے ساتھ، تو میں تو انہیں جنتی کر دیتا ہوں۔ شہر سیالکوٹ میں ایک ایسا کلندر ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، لیکن ہر داڑھی والا اسے علامہ سے شروع کرتا ہے۔ نام تو آتا ہوگا آپ کو، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اقبال نے جب شکوہ لکھا نا، پڑھے لکھے نوجوان مجھے دکھائی دے رہے ہیں، میں ان کی نظر کروں، لوگ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، سیاق و سباق۔ ایس ایچ او اس وقت تک پرچہ نہیں کاٹتا، تفتیشی افسر، جب تک وہ محل وقوع موقع محل نہ دیکھ لے۔ بھئی موقع پر آئیں گے، موقع دیکھیں گے، پھر اس کے مطابق ہوگا۔ موقع محل کیا ایسا درپیش آیا اقبال کو کہ اقبال نے شکوہ لکھ دی، اور سارے مولویوں نے شکوے کیے۔ پھر اقبال نے کہا میرا شکوہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے میں خود ہی جواب شکوہ لکھ دیتا ہوں۔ جب اقبال نے شکوہ لکھا نا، اس کا محل وقوع کیا تھا، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، وہ یہ تھا کہ جب اقبال نے سابق کہف کے کتے کا واقعہ پڑھا، اقبال کی چیخ نکل گئی، رو پڑا، سارے محلے والے جمع ہو گئے۔ اقبال کبھی کتے کا واقعہ پڑھ کے بھی وہ روتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کتے پہ نہیں رو رہا، اپنی قوم کے مقدر پہ رو رہا۔ انالیسس دینا چاہتا ہوں، کمپیریٹیو اسٹڈی کے ساتھ کمپیریزن دینا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے انالیسس یہ دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کے در پر بیٹھ کر کتا جنتی، تو میں تو نبیوں کے امام کا امتی ہوں۔ کچھ تو فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ اس دور کے ولیوں کا سنگی اور میں نبیوں کے امام کا سنگی، اور عقیدہ ختم نبوت رکھنے والا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور اسے بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کے عقیدہ ختم نبوت پر ہاتھ نہ ڈالنا۔ یہ کسی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رب کے محبوب کا معاملہ ہے۔ یہاں جانیں دے دیں گے، گردنیں کٹا دیں گے، لیکن پیرا دیں گے۔ تفسیر صغیر لکھنے والا وہ بدبخت مرزئی جسے رہائی کیا گیا، اس کو اوپن تبلیغ کرنے کی اجازت اناؤنس کرنا اور ان کے لیے مسجدیں اور آزادانہ اذانیں نمازیں پڑھنے کی اجازت دینا، یہ دین کے ساتھ غداری ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کا ڈیزگنیشن ہے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کا ایک نوکر بھی تو سے اعلیٰ ہے۔ بے شک بے شک۔ کبھی شیر کی کچھاڑ میں ہار نہیں ڈالتے، ہاتھ توڑ دیا جاتا ہے۔ 1984 میں پٹیشن دائر کی تھی مرزائیوں نے، 74 میں تو پاس ہو گیا تھا نا قانون کہ یہ غیر مسلم ڈکلیئر ہو گئے۔ 84 میں نئی چال چلی تھی 1984 میں کہ پٹیشن دائر کی تھی کہ ہم غیر مسلم خود کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایز اقلیت غیر مسلم ہمیں حقوق دیے جائیں جو آئین پاکستان اور اسلام کے اندر موجود ہوتے ہیں غیر مسلم کے۔ یہ پٹیشن دائر کی، اور اس پٹیشن پر اہل دیوبند، اہل سنت، اہل تشیع، سارے علماء جمع ہوئے، سب نے اپنے دلائل دیے، لیکن دلائل میں ہار گئے، علماء ہار گئے۔ کیوں ہار گئے؟ 3 دن دلائل ہوتے رہے، ایویڈنسز دے کے بھی ہار گئے۔ کیوں؟ کہ نفس مضمون کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ عقیدہ ختم نبوت پر بات کرتے رہے، وہ بات کرتے رہے، ان کو پھر غیر مسلم ثابت کرنے کی، انہیں کہا کہ وی ایکسیپٹ، ہم نے تو مان لیا کہ ہم غیر مسلم ہیں،
ہم تو حقوق مانگ رہے ہیں، جیسے عیسائی غیر مسلم ہیں تو گرجے موجود ہیں، انہیں اپنے طریقے کے مطابق عید پڑھنے کی اجازت ہے۔ پاکستان میں سکھوں کے گردوارے موجود ہیں، وہ عبادت کر سکتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق۔ ہندوؤں کے گھر موجود ہیں یہاں عبادت کے، وہ اپنے طریقے سے پاکستان میں عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم بھی غیر مسلم صحیح، چلو ہندو مان لو، کافر مان لو، جو بھی کہہ لو، ہمیں وہ حقوق دیں، ہم بھی مسجدیں بنائیں، ہم بھی اذانیں دیں، ہم بھی نمازیں پڑھیں۔ مسئلہ یہ تھا، اس پر آتا ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جسٹس تھے وفاقی شرعی عدالت کے، اور پھر دوسرے تھے مفتی شجاع صاحب جسٹس، یہ کیس کی سماعت کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، کیا بنے گا؟ اصل نفس مضمون پہ آئی کو نہیں رہا، حوالے ہو ہی نہیں رہے، دلائل نہیں ہو رہے، ایویڈنس پر فیصلہ ہونا ہے۔ پھر پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فون کیا، ڈاکٹر طاہر القادری جو میرے استاد ہیں، ناروے تھے، ناروے سے دورہ کینسل کر کے واپس آئے، 3 دن دلائل دیے، یہ نیٹ پہ سارا موجود ہے، آج وہ 6 گھنٹے کے دلائل بھی اب وہ چڑھ گئے نیٹ پہ۔ 6 گھنٹے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دلائل دیے، کیس ثابت کیا، اور نفس مضمون کہاں سے لیا؟ آپ نے فرمایا کس نے کہا کہ مرزائی غیر مسلم ہے؟ ہم ان کو نہ مسلمان مانتے ہیں نہ فقط غیر مسلم مانتے ہیں، مسلمان کے بھی دین میں حقوق ہیں اور غیر مسلم کے بھی آئین پاکستان میں حقوق رائٹس ہیں، لہٰذا یہ نہ مسلمان ہے نہ غیر مسلم ہے، یہ مرتد ہے، اور دین اسلام میں مرتد کے کوئی حقوق نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ پھر ان کی پیٹیشن خارج کر دی گئی، آج تک خارج تھی، اور اب پھر سے ہار ڈالا گیا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان بھی ہیں، مسلم برداشت نہیں کریں گے۔ مسئلہ ختم کا، اصالِ ثواب کا نہیں ہے، مسئلہ امت کے ایمان کا ہے، عقیدے کا ہے، اور میں نے تو کل سارا جمعہ بھی اسی پہ لگایا ہے۔ ضرورت وقت کی ہے، ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کہ سردی کے موسم میں ان کے ایمان بھی ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے۔ ایمان کی تپش، ایمان کی حرارت کو ہم نے تقویت دینی، اٹھنا ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا اور ہم اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھتے امام علی اصغر کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اے 6 ماہ کے بچے، اگر تو نے محمد کے دین کے لیے خون دے دیا ہے تو ہم بھی آپ کے ماننے والے ہیں، ہم اپنی رگیں کٹا دیں گے، لیکن مصطفیٰ کے عقیدہ ختم نبوت پر حرف آنے نہیں۔ بولو ذرا۔ اور آپ کو معلوم ہے آپ کس مہینے میں بیٹھے ہیں؟ یہ مہینہ شعبان کا ہے، بولیے ماہ شعبان۔ 12 کے 12 مہینے حضور کے ہیں کہ نہیں؟ سارا سال، ہر صدی، ہر لمحہ حضور کا ہے۔ تو پھر آقا نے کیوں اسپیسیفک کر کے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ؟ دیکھو نا، ساڈے جس مہینے چ برتھ ڈے ہوئے ہیپی برتھ ڈے، بس یہ نبی اے میرا مہینہ ہے، یعنی میری پیدائش دا مہینہ، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول شریف کو اپنا نہیں کہا، اس میں ولادت باسعادت بھی، وصال اقدس بھی تھا۔ رجب کو اپنا نہیں کہا، پچھلا مہینہ، اس میں اللہ سے وہ ملاقات ہوئی جو کسی نبی سے نہیں ہوئی بغیر پردے کے۔ تو زیادہ سوٹ کرتا تھا کہ آقا فرماتے رجب میرا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف میرا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا شعبان و شہری، کچھ تو ہوا تھا نا کہ شعبان کو اپنا کہا، کوئی تو انریلیونسی ہوگی نا کہ آقا نے شعبان کو اپنا کہا۔ 2 وجہ آج کی گفتگو میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ شعبان پورے کو حضور نے اپنا کیوں کہا۔ ایک کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ ایمان کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو وہ مہینہ اچھا لگتا ہے جس میں آپ کی پیدائش ہو، کہتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا شعبان مجھے اس لیے پیارا لگتا ہے کہ شعبان میں میرا حسین آیا ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، مدینہ پاک سے لے کر کربلا تک
حسین مجھ سے ہے اور کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں، نبی کا دین حسین سے۔ اس لیے اس مہینے کی 3 کو یا 5 کو میرا حسین آیا تو مجھے حسین سے وہ محبت ہے کہ جس مہینے میں میرا حسین آئے وہ سارا مہینہ ہی مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا، آج کی رات کی نسبت سے آقا نے فرمایا کہ شعبان میرا ہے۔ کیوں؟ اس رات میں عقیدے پر حرف تان ہونے کا خطرہ تھا۔ بد عقیدہ لوگوں کو جرت ہو جاتی، وہ سادہ لوگوں کے عقیدے گمراہ کر دیتے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اس میں 4 کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے۔ نفل کی کثرت ہوتی ہے، نوافل کی، تو نوافل کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تلاوت قرآن کی کثرت ہوتی ہے کیونکہ اس رات میں قرآن بیت المعمور سے پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، اور شب قدر میں اللہ نے اپنی ذات سے جدا کر کے بیت المعمور پر، اور اس رات بیت المعمور سے آسمان پر، اور پھر زمین پر 23 سالوں میں کبھی مکہ آیا کبھی مدینے آیا۔ 3 مراحل میں قرآن نزول۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مبارک رات اس رات میں نازل کیا۔ سورہ الدخان اٹھا تو خطرہ تھا، چونکہ تلاوت قرآن کس کا ہے؟ بولو، اللہ کا۔ تو لوگ قرآن کی تلاوت کی کثرت کرتے ہیں اس رات، یا قبرستان جاتے ہیں، سنت ہے، اور قبرستان خوف خدا آتا ہے دل میں۔ رات کی تنہائی میں جب قبرستان جائیں تو کس کا خوف آتا ہے؟ بولو، تو خوف کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ تھا، نوافل کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ تھا، اور قرآن کی تلاوت کا تعلق بھی بولو اللہ کے ساتھ تھا، اور چوتھا تعلق تھا، اسے لیلۃ توبہ کہتے ہیں، بندہ توبہ کرتا ہے اس رات، توبہ کی رات ہے، تو توبہ بھی کسے کرنی تھی؟ تو خطرہ تھا کہ کوئی کہہ دیتا بھائی 4 کام چونکہ ڈائریکٹ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اس رات چونکہ اللہ نے معاف کرنا ہے، نفل اللہ نے قبول کرنے ہیں، قرآن اللہ نے قبول کرنا ہے، پڑھا گیا، تو لہٰذا درمیان میں کسی کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر رات بندے کو ڈائریکٹ نہیں کرتی، توسل تصدق سکھاتی ہے، یہ رات بندے کو ڈائریکٹ کر دیتی ہے، لہٰذا ڈائریکٹ والا عقیدہ ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے حضور نے ایڈوانس کہہ دیا قیامت تک شعبان و شہری، شعبان سارے ہی میرا ہے، اس کی ہر رات میری ہے، اس کا ہر دن میرا ہے، 15ویں رات بھی چونکہ میری ہے، رات میری ہو اور رب مجھ سے پوچھے بغیر ہی تیرے نفل قبول کر لے اور تیری توبہ قبول ہو جائے، اس لیے اس رات نفل پڑھو مگر نبی کے درود و سلام کے وسیلے سے پڑھو، اس رات کثرت عبادت کرو مگر قبول اسی کا ہوگا جو توسل و تصدق و وسیلہ مصطفیٰ سے پیش ہوگا۔ رب کہتا ہے قبول اس رات بھی اسی کا ہوگا جو اس رات بھی محمد کی نعتیں پڑھے گا، میرے حبیب کا ذکر کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کی قلت کے باعث بہت ساری چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں بلکہ ڈیلیٹ کیے جا رہا ہوں اپنے ذہن کی تختی سے، اور آخری بات جس پہ ختم کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وہ بات جو کر رہا تھا نا اقبال والی، کہ اقبال نے کہا کہ شکوہ لکھا، پھر جواب شکوہ، تو کہا کہ وہ اصحاب کہف کا کتا ولیوں کی سنگت میں، اور ولی بھی پرانے دور کے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے، ان کی سنگت میں بیٹھ کے جنتی، اور میں نبیوں کے امام کو امتی ہو گئے، میں بھی نمازیں پڑھ کے رب سے کیا مانگتا ہوں؟ جنت ہی مانگتا ہوں نا، کعبے جا کے 12 لاکھ روپیہ خرچ کر کے پھر بھی کیا مانگتا ہوں؟ جنت۔ ماہ رمضان میں بھوکا رہ کے پھر بھی کیا مانگتا ہوں؟ جنت۔ زکوٰۃ دے کے سال بعد مال میں سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تیری بھی دوڑ جنت تک ہے اور اس کتے کی دوڑ بھی جنت تک ہے، تو what is a difference between two personalities, two identities and two dignities؟ کیا فرق رہا اس کتے میں اور تجھ میں؟ وہ بھی جنتی اور تو بھی جنتی۔ اقبال نے یہاں شکوہ لکھا، اقبال نے کہا کہ جنت تیری منزل ہی نہیں ہے، واہ واہ واہ، رستے کی نعمت رہے جنت مبارک تیرے زاہدوں کو، میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے جواب شکوہ کے آخری شعر میں ہماری منزل بتائی کہ اس کتے نے ان ولیوں سے وفا کی تو جنتی، یہ اس کی منزل تھی کتے کی، تو کہا نہیں تیری منزل یہ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو
اللہ کہتا ہے جنت نہیں، جنت والا ہی دے رہا ہے. واہ واہ. There is only one condition to achieve the love of Allah. رب تک پہنچنا ہے تو شرط فقط ایک ہے، محمد کا نوکر بن جاؤ، مصطفیٰ کے در کا غلام بن جاؤ، مصطفیٰ سے وفا کر. جنید بغدادی کا نام سنا ہے نا؟ ایک سیدزادے کے ساتھ کشتی ہوئی تھی. ہارون رشید کا پہلوان تھا، ساری زندگی کشتی نہیں ہارا. سیدزادے نے کہا بیٹیاں بھوکی تھی اس لیے آ گیا ہوں، چلو ہار جاؤں گا کچھ مل جائے گا بادشاہ سے. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا ملک اوڈی پیندا ہارن دا ملک. جنید دو تین ہاتھ مارے، نیچے گر گیا، سیدزادے کو سینے میں بٹھا لیا. ہارون رشید کہتا ہے میں کشتی نہیں مانتا، میرا جنید ہار ہی نہیں سکتا. دوبارہ پھر لڑی، پھر نیچے گر گیا، سیدزادے کو چھاتی پر بٹھا دیا. زندگی کے گولڈ میڈل جیتے ہوئے سیدزادے کو پیش کر دیے. سب نے انعام دیا، وہ گھر چلے گئے. رات کی تنہائی ہوئی، جنید سویا، مصطفیٰ خواب میں آ گئے. تو نے ہمارے آل کی لاج رکھی ہے، قیامت تک مصطفیٰ تیری لاج رکھے. پھر وہ پانی پہ مسلح رکھ کے تیرتا تھا. اس جنید سے کسی نے پوچھا جنید کبھی جنت کو دیکھا ہے؟ اماں دے پیر بندہ بوتے کیوں تو باندھا ہے؟ کیونکہ وہ دے تھلے. ابا بچارا اٹاں ٹو ٹو کے بھی مر جائے تو کدی دبایا جائے؟ اپنے آپ نہیں دبانے نا. قصور کیا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں چنیاں نہیں پڑی، وہ نہیں تھکتا ہوگا. ادھر سے جنت ملنی ہے کیونکہ ہماری سوچ بنا دی گئی کہ جنت منزل ہے. مکان اور کوٹھی کبھی منزل نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں. خیابان نواب ہے، یہ ٹاؤن کا دور ہے. تو ٹاؤن کے اندر اگر ایک گھر بنا لیا، اچھی کوٹھی بنا لی، تو بندے نے سمجھی کہ میں ساری زندگی جو باہر کماتا رہا میری منزل مل گئی. وہ مغالطے میں ہے. اگر اس کوٹھی میں رہنے والی اولاد بگڑ گئی، 70% شہزب لاہور کے اندر جو ریزیڈینشیل لوگ ہیں وہ رینٹڈ ہیں، کرائے پہ ہیں. ان سے پوچھیں مربے کوٹھیاں چھوڑ کے گاؤں دیہات سے یہاں آئے ہو، وہ کہتے ہیں اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے دھکے کھا رہا ہے. کوٹھیاں مربے یہ ہماری منزل نہیں تھی. اللہ قرآن میں فرماتا قرار مکین، جنت رہنے کا بہترین ٹھکانہ ہے، منزل نہیں ہے. کسی صحابی نے حضور سے کبھی جنت نہیں مانگی، فقط حضور نے آفر کی سل ربیہ ما شئتا، ربیہ تو ہمارے وضو کے لوٹے بھرتا ہے، آج مانگ. عرض کیا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، خالی جنت نہیں چاہیے، جنت وہ چاہیے جس میں محمد کی نوکری ملی. یہ وہ لوٹے وہاں بھی بھرو جا کے، آپ کی رفاقت، آپ کی سنگت، آپ کی معیت. جنید نے سے پوچھا جنت دیکھی ہے کبھی؟ جنید ہنس پڑا. جنید نے کہا تم جنت کو دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہوں، رب جنت سجا کے میرے سامنے کر دیتا ہے. اور خواجہ بہاؤدین تیرا جمال بے نقاب. خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 40 سال تک جنید کے سامنے جنت آتی رہی. ابھی جملہ تجبیہ نہیں آیا کہ تعجب کیا جائے، تعجب آگے ہے. تعجب یہ ہے جنید کہتا ہے 40 سالوں میں ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے جنت کو نہیں دیکھا. یہ ہے استقامت. اپنی نماز چ مونجی دا صاحب کرنے والا بندہ، دکان دا صاحب کرنے والا. جنید نے 40 سال آنے والی سجی جنت کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، خاطر میں نہیں لایا. کیونکہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. لیول ہی بڑا اونچا ہے. نبی دے امتی دا مومن مقام اور منزل کیا ہے؟ جنید کہتا ہے کبھی پوچھا کیوں نہیں دیکھی کبھی جنت؟ جنید کہتا ہے جنت والے سے نظر ہٹے تو جنت کو دیکھو. تو مرد مومن کی جو منزل ہے، جنت وہ چاہیے جس میں محبوب ملے. او جنت میں کوڈی تمہیں چاہ جتھے یار نظر نہ آئے، او جنگل منو لکھ بہشتہ جتھے تو پہ آ. اور آگے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ
وجنت ارضها السماوات والارض. چونکہ وہی بات آ رہی تھی، میں نے اس لیے ایڈوانس آپ کو کہہ دی کہ دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بڑی. 5 مرلے کے پلاٹ کے پیچھے 3 نسلیں لگی رہیں، ابھی نہیں ملی. کیس چل رہا ہے، دادا بھگت گیا، باپ جا رہا ہے، پوتے نے کیس درج کر دیا. اب چونکہ انا کا مسئلہ آ گیا، لے کے چھوڑنی ہے. 150 سال لگ گیا، رجسٹری نہیں ہوئی. کتنے مرلے؟ 5 مرلے کا پلاٹ. اللہ فرماتا 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بڑی جنت جس کی چوڑائی بڑی ہے، لمبائی کا عالم کیا ہوگا، وہ تیرے نام رجسٹری کر کے دے دوں گا. جنت بولو رجسٹری کر کے، چکو نہیں میں کہہ رہا گل، اتھینٹک قرآن پاک دا حوالہ دین. جب رجسٹری لکھی جاتی ہے یا 3000 کا اسٹامپ لکھا جاتا ہے تو لکھا ہو جاتا ہے یہ وراثت فلاں بن فلاں کی ہے اور آج کے بعد اس کا وارث یہ ہے. وراثت اور وارث کا لفظ ہوتا ہے رجسٹری کے لیے. شاہ صاحب اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، سورہ المومنون 18واں سپارہ آیت نمبر 10 آیت نمبر 11. یہ سارے مومن وارث ہیں. مولا کس کے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. تو مولا کتنی دیر لگے گی اتنی بڑی جنت پانے کو؟ 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے 150 سال لگ گیا. دیر از اونلی ون موومنٹ، ایک لمحہ یہ رجسٹری تیرے نام ہو سکتی ہے. صرف ایک لمحہ لگتا ہے. وہ لمحہ کیا ہے؟ جس لمحے تو بدل جائے. آج کی رات فیصلوں کی رات ہے. کس کے نام جنت رجسٹری ہونی ہے اور کس کے نام جہنم رجسٹری ہونی ہے. کس کی عمر بڑھنی ہے، کس کی گھٹنی ہے، کس کا پتہ گرنا ہے، کس کا لگنا ہے، کس کو اولاد ملنی ہے، کس کو نہیں چھننی ہے، کس کے رزق میں اضافہ ہے، کس کے نہیں ہے. فیصلوں کی رات. فیہا یفرق کل امر حکیم. آج رات بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. شاہ صاحب پتہ ہوئے کہ سویرے رجسٹری ہونی ہے تے فیصلہ ہونا ہے عدالت چ میرے حق دا. پتہ نہیں لبنی ہے کہ نہیں لبنی. بندہ صحیح راہ سوندا ہے، خریدتا ہے وکیل جج، کسی طرح میرے حق میں فیصلہ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے تیری زندگی دے دنیا تے آخرت دما جانا دے فیصلیاں دی رات ہوئے تے تو سو جائے. ڈسینیبل نائٹ. برات کہتے ہیں آزادی کو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس رات 2 آزادیاں ملتی ہیں. بدبخت کو بدبختی سے آزادی، اور جس کے نام جہنم لکھ دیا گیا تھا اس کو جہنم کی آگ سے اس رات آزادی عطا کی جاتی. پکا شرابی، پکا زانی، ساری زندگی فار ایور کرنے والا اس رات سچے دل سے توبہ کر رہے. حضور فرماتے ہیں رب بخش دیتا. یہ وہ قدر والی رات ہے اور سبب سے ہم اسی مغفرت کے انداز سے یہاں بیٹھے ہیں. اللہ کرے اس رات اللہ ہمیں جاگنا نصیب فرمائے اور اس رات کی قدر، اور اس رات ہمیں بھی وہ اسلوب دین نصیب فرمائے. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام. اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا